وبرکاتہ۔ تحفظ ختم نبوت تحت بندیال میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں آج اس کو دعوت دی گئی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جلسہ بحسن خوبی اختتام تک پہنچا۔ آنے کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت بندیال کی کارکردگی کو سن کر بہت خوشی ہوئی اور جلسے کے منظر کو دیکھ کر اس بات کا پورا یقین ہوا کہ یہاں کے ذمہ داروں سے لے کر نوجوانوں تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مسئلے میں کافی احساس رکھتے ہیں۔ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ دنیا میں چوری ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، دنیا میں چوری ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، جوا ہے، شراب ہے۔ اس سے ایمان کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ ان غلط عقائد سے ایمان کو خطرہ ہے۔ کیونکہ شراب پینے والا شراب کو گناہ سمجھ کر پیتا ہے، عادت سے مجبور ہے۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، یا نہیں تو اسے سمجھ میں نہیں آتی بات تو بول دیتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں توبے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر توبہ نہیں کیا، مرنے کے بعد یا تو اللہ معاف کریں گے، یعنی تو سزا کے بعد تو انشاءاللہ تعالی جنت ہے۔ لیکن جو فتنوں سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے وہ عالمی اور ملکی ایسے فتنے ہیں جس سے آدمی اس حسن ظن میں رہتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کچا مسلمان بھی نہیں رہتا۔ حضرات علماء کرام بڑی باریک بینی سے ان مسائل کو دیکھیں اور امت تک ان باتوں کو پہنچا کر بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہر گاؤں، ہر شہر، ہر قریے میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی شاخ بے حد ضروری ہے۔ یہ ایسا وائرس ہے جو بہت جلد محسوس نہیں ہوتا، جب محسوس ہوتا ہے تب تک ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ماحول خراب ہے، اس سے بچ کر رہیے۔ نئی بات اگر کچھ آپ کی سمجھ سے باہر ہو تو اس کی اصلاح یا اس کی سمجھ اور اس کا سبق مستند اور مؤخر اپنے شہر کے بڑے علماء کرام سے لیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ نوجوانوں کی اس مجلس میں جو خدمت ہو رہی ہے سب کو قبول فرمائے۔ اور کوئی سوال ہے؟ بولیے۔
بھی ممبر سازی سے متعلق میں نے مسجد میں بھی عرض کیا تھا، تو آپ حضرات ممبر بن جائیں، اپنے دوست احباب کو بھی لا کر اس کا ممبر بنائیں۔ ممبر بننا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کا جب آدمی ممبر بن جاتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس کا ممبر ہوں، میں خود اس کے اگر خلاف کروں گا تو پھر کیا ہوگا۔ تو اسی لیے ممبر سازی کا کام جب مولانا کریں گے، ذمہ داران کریں گے، آپ حضرات اس کا پورا ساتھ دیں۔ تو مولانا سے گزارش کرتا ہوں ممبر کا ایک کارڈ بنا دیں اور اس میں ان کا نام لکھ دیں اور وہ نام اپنے دفتر میں لکھیں، اور اس کے بعد ان کا فون نمبر کارڈ میں بھی لکھیں اور دفتر میں بھی لکھیں، تاکہ کسی بھی ممبر سے رابطہ کرنے کی آپ کو ضرورت پیش آئے بآسانی آپ رابطہ کر سکیں۔ نظام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام تکمیل تک بھی پہنچے گا۔ اس پر کیونکہ سن کر تعجب بھی ہوا کہ یہاں بھی اس قسم کا وائرس ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جلدی پہچانے نہیں جاتے، ہمارے ہی بازو کر نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ، وہ نماز ادا کرنے کے لیے پڑھتے نہیں، شکار پکڑنے کے لیے ہماری مسجدوں کو آتے ہیں۔ اور بنگلور میں بھی ایسے لوگ 2-4 مرتبہ پکڑے بھی گئے، کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ بھی ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو ایک دم دعوت کا ساتھی دعوت سے کٹا ہوا ہے، اور اس سے جب ساتھیاں پوچھے کیا بات تو گش میں بھی نہیں آ رہا ہے، پہلے وقت لگاتا تھا وقت بھی نہیں لگا رہا ہے، تو انہیں ان ساتھیوں کو کہہ رہا ہے بھائی ہم سب غلطی میں تھے، الیاذ باللہ، اب ہم کو ایمان نصیب ہوا ہے، اللہ کا نبی ہمارے بیچ میں ہے، ہم کو اب تک پتہ نہیں ہے، یہ جملہ اس سے نکل رہا ہے۔ ایسے معلوم نہیں ہوتے، تو اس صورت میں بہت ہوشیار رہنا ہے۔ یقیناً اس بات کا احساس ہے ہم لوگوں کو کہ اس دور سے ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ہر قسم کے فتنوں کا ہم لوگوں کو تنہا میدان میں مقابلہ کرنا ہے، باہر کے فتنے، اندر کے فتنے، ظاہری فتنے اور باطنی فتنے۔ اس لیے جڑ جاؤ، کام سے جڑ جاؤ، سمجھ نہیں بات؟ جیسا کہ مولانا نے بھی اپنے استقبالیہ میں بیان کیا، میں بھی کہتا ہوں کہ اس کا ممبر بننا کسی اور جماعت سے کٹنا نہیں ہے، سمجھ میں بات؟ آپ جمعیت علماء ہند میں ہیں، رہیے، لیکن ساتھ ہی اس کے ممبر بھی بنیں۔ آپ مسلم پرسنل اللہ بورڈ میں ہیں، ضرور رہیے، ساتھ میں اس کا ممبر بنیں۔ دعوت و تبلیغ میں آپ لگے ہوئے ہیں، ضرور لگے رہیے، اس میں جڑے رہیں۔ دعوت کے ساتھیوں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے، جو سوال آپ اپنے دعوت کے ماحول میں کرتے ہیں، آپ سین کی شین کے، وہ سوال یہاں مت کیجیے، یہ سین کا اور شین کا کام نہیں ہے، تا اور خا کا کام ہے، تحفظ ختم نبوت ہے، تا خا اور نون کا کام ہے، اس لیے اس قسم کا وہ سب صحیح ہے، لیکن اس سے جڑے ہوئے نہیں۔ صحیح بات، ایک آدمی کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، ایک کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، ایک کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس میں جڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس میں جڑ کر ایسے فتنوں کا دفاع کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ انجینئر مرزا علی کے فتنے میں مبتلا ہے۔ دیکھیے مولانا، روکنے کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد تک ہی جا کر روکیں گے۔ ایک زمانہ تھا سال میں 2 سال میں ایک مرتبہ کوئی، یعنی تو 10-15 سال میں ایک مرتبہ ایک فتنہ اٹھتا تھا،
اب ایک ایک گھنٹے کو ایک ایک فتنہ اٹھ رہا ہے اور دین پر محنت. ارے تشریف لائیے مولانا, ادھر آئیے, ادھر 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 ادھر. تو 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال کو ایک مرتبہ فتنہ اٹھتا تھا. اب ہر آدھے ایک گھنٹے کو ایک فتنہ اٹھتا ہے. پہلے ایک فتنہ اٹھتا تھا, اب ایک وقت ہزاروں فتنے اٹھ رہے ہیں. انہیں فتنوں میں سے ایک انجینئر مرزا علی کا فتنہ ہے. انہیں تو عجیب آدمی ہے, سمجھ میں آئی بات ہے. خاص طور پر تاریخی باتیں اٹھا کر اور مختلف کی مسائل اٹھا کر وہ امت کو گمراہ کرتا ہے. اور پڑھا لکھا طبقہ اس کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ ان کے موافق مسائل بیان کرتا ہے. شریعت ہمارے موافق ہونا نہیں ہے, ہم شریعت کے موافق ہونا ہے. شریعت ہمارے تابع نہیں, ہم شریعت کے تابع ہیں. بڑے بڑے علماء کرام ہیں, باحیات ہیں, اور وہ سب اپنے بڑوں کے نقش قدم پر ہیں. جن میں کہتا ہوں عام طور پر جن مسائل پر اجتہاد ہو چکا ہے, استنباط ہو چکا ہے, جن مسائل پر اتفاق ہو چکا ہے, ہم ان مسائل کو اٹھا کر اس سے ایک نئی شکل دے کر امت کو پریشانی میں ڈالنا, یہ دجالی فتنہ ہے. انجینئر ڈاکٹر سب مل کر اگر دین کی پھر نئے طریقے سے اگر تحقیق کریں گے تو پھر دین کا جنازہ اٹھ جائے گا. سمجھ نہیں بات ہے. انجینئر ڈاکٹر نہیں, علماء کے پیچھے رہنا چاہیے. سمجھ نہیں بات ہے. اور انہیں حوالے پیش کرتا تو ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں. وہ بیربل کا قصہ ہو گیا کہ بادشاہ سے بیربل کہتا ہے, بیربل کو بادشاہ اکبر کہتے ہیں کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ بیربل بولتا 5670 تارے ہیں. یقین نہیں آیا تو تمہیں گن لو. اب انہیں بخاری مسلم نسائی ترمذی کا حوالہ پیش کرتا ہے. وہ اٹھا کو دیکھنے والا کون ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. علماء زندہ ہے نا الحمدللہ, وارثین انبیاء ہے نا. جن مسائل پر اتفاق ہو چکا ہے ان مسائل پر اب بحث کی, اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں. اور جو حضرات گزر چکے ہیں, جن پر ہمارے بڑوں نے سکوت اختیار کیا ہے, اس پر اب ہم لوگوں کو اپنی طرف سے خیالات پیش کرنا نہیں. جیسے حضرت حسین اور یزید کے درمیان کا معاملہ, یہ تو پکی بات ہے کہ حضرت حسین حق پر تھے. اس میں اختلاف ہے کہ یزید کا مسئلہ کیا تھا. لازمی بات ہے کہ یزید حسین کے خلاف میں آیا ہے تو انہیں صحیح کیسے ہو سکتا ہے. اب پھر یزید کی خبر کو اٹھا کر کھودنے سے فائدہ کیا ہے. اب رہا مسئلہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا, دونوں صحابہ ہیں, دونوں کی فضیلتیں ہیں, اور حضرت علی کی فضیلت پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور حضرت علی آل رسول میں سے ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, اور آپ کے خاندان میں سے ہیں. حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے. لیکن جہاں حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں علی کا مرتبہ بڑا ہے, وہیں ہم تمام کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کا مقام بہت بڑا ہے. اور دونوں کے دونوں الحمدللہ گزر چکے ہیں, اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں ہم سے بھی سوال نہیں کریں گے. تو پھر ہم لوگوں کو ان کے متعلق خیالات پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور ان کے متعلق جتنی باتیں آتی ہیں, نہ وہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے, وہ تو تاریخ کی ہے. مولانا تشریف فرما ہے شیخ الحدیث, اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں, اور دیگر علماء بیٹھے ہیں. قرآن اور حدیث اور فقہ کے علاوہ تاریخ کی باتیں سندن کمزور ہوتی ہیں. تاریخ پر اعتبار اور اعتماد کرنا بھی نہیں, کرنا بھی نہیں, ایسا قصہ ہے. بین بین تاریخی باتیں جس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں نکلتا ہم لوگوں کو. ایک واقعہ ہے, ایک جنگ ہے, حالات گزرے ہیں, اس سے شرعی
मसाइल का कोई ताल्लुक नहीं। हजरत अली और हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की दोनों के इख्तिलाफ से कोई मसला नहीं निकलता। एक साहब बोल रहे थे कि नहीं हजरत बोलना ही पड़ेगा क्योंकि हजरत अली से मोहब्बत करना ईमान की अलग है। कौन मोहब्बत नहीं कर रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि हजरत अली से बग़्ज़ और इनाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। हजरत अली हैं। तो इसलिए वो मिर्ज़ा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इन तमाम को दफन कर देना चाहिए ख्यालात के कब्रिस्तान में। अब मौलाना एक सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब देना मुनासिब नहीं है। इस वक्त है ना वो ख़त्म नबूवत और झूठे मेहदी और झूठे ईसा, इसके दिफा पर आप काम कर रहे हैं। तो आप अपनी मजलिस में बरेलवियत और गैर मुक़ल्लियत के मसाइल को हरगिज़ दाखिल होने मत दीजिए, क्योंकि ख़त्म नबूवत के उन्वान पर बरेलवी और हम दोनों एक हैं, गैर मुक़ल्लिदीन और मुक़ल्लिदीन हम दोनों एक हैं। समझ नहीं बात है। तो इस मजलिस में और इस काम में आप वो मसाइल जो हमारे आपस के इख्तिलाफी मसाइल जो काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, जिसका खातिमा नहीं हो चुका है, तो जहाँ तक मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ, शायद मौलाना भी तस्सीफ फरमाएंगे, ख़त्म नबूवत पर अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी, देवबंदी, मुक़ल्लिदीन, गैर मुक़ल्लिदीन सब एक हैं। तो आप उसकी तरफ तवज्जो ही मत दीजिए। एक गुजारिश है मेरी, मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ, फिर भी आप हज़रात सवाब दीद पर फैसला फरमाएं। अगर खामखा आप किसी और मसलक को छोड़ेंगे तो फिर इस मजलिस में दरार पैदा हो जाएगी। फिर आपने क्या कहा है, भी आप कहते हैं। और कोई सवाल? बस दुआ कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।